علی کے در پہ آتی ہیں تو کیسے امانت اور اطاعت کا پیکر بن کے اپنی آئلی زندگی میں دکھاتی ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کرتی ہیں، اس بارے میں کیا درس ملتا ہے ہمیں ان کی زندگی سے؟ سب سے بڑی خوبصورت سٹیٹس خدا کا ہے قرآن میں، کیونکہ ہر معاشرے کی اکائی گھر ہے، بے شک، اور اس گھر کو ایک ماڈل، ایک آئیڈیل، ایک پسندیدہ گھر کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو سٹیٹس دیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ ہیں گھر والے، گھر کے اہل یہ ہیں، گھر ایسے بساؤ، کوثر کی جنت ایسے بساؤ جیسے یہ گھر بسا رہا ہے۔ تو اس آئیڈیل گھرانے کی طرف خدا نے ہمیں اس بطور اسوہ متوجہ کیا ہے، اور اس اسوے میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، ہمارے ہاں ہمارے گھروں میں ہوا پرستی، خود پرستی، عدم برداشت، طلاق، لڑائیاں، آنکھ ہونا اولاد کا صرف اس لیے ہے کہ ہمارے گھروں میں جو مقصد حیات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کیا پسند ہے، مجھے کیا پسند ہے اور اسے کیا پسند ہے، جبکہ الہی گھرانہ اہل البیت کے گھرانے میں مقصد حیات یہ ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے۔ جب آپ کا گھر کا مقصد حیات اللہ کو کیا پسند ہے پر آ جائے تو وہ گھر نہ ہوا پرستی ہوتی ہے، نہ وہاں مفاد پرستی ہے، عدم برداشت ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز برائے خدا، رضائے خدا، معذر خدا میں ہے۔ اور پھر جناب اس گھر کی خوبصورتیاں میں اکثر کہتی ہوں، کوثر کی جنت شہزادی نے عرش سے آ کر زمین پہ بسا کے دکھائی ہے۔ اس میں شہزادی بڑی خوبصورت تین بی بی کی زندگی کے دور ہیں، مطلب تین چہرے ہیں اس گھر کے، جناب ایز اے خاتون اگر بی بی کو دیکھا جائے تو سب سے پہلا بی بی کا یہ ہے کہ گھریلو امور آپ کی محبتوں کو اور آپ کے رشتوں کی طاقت کو بڑھاتے ہیں۔ ماں اگر حسنین کہہ رہے ہیں کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے کیونکہ ہم نے کبھی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا، اور اگر شہزادی خود انہیں نہلا رہی ہیں، گھریلو امور ایک گھر کے اندر باعظمت ترین نسل کو پروان چڑھانے، جس میں بزرگ بھی شامل ہیں، جس میں شوہر بھی شوہر کی خدمت بھی شامل ہے، ایک عظیم ترین محبت کا ماڈل ایک گھر ہے جس میں گھریلو امور میں عورت مکمل ہے۔ اس کے بعد دوسرا بی بی کا جو چہرہ ہے وہ ہے عبادت الہی۔ بی بی کے گھر میں بی بی کی عبادت ایسی ہے، اللہ اکبر، کہ بہت خوبصورت روایت ہے کہ خدا جب، رسول فرماتے ہیں کہ خدا جب آسمان سے نیچے زمین کی طرف نظر کرتا ہے فاطمہ پر تو اپنی کنیز کے لرزتے ہوئے، خشیت سے لرزتے ہوئے بدن کو دیکھ کر فرشتوں پر افتخار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو میری کنیز میرے عشق میں کیسا لرز رہی ہے، بے شک میں اس کے محبوں کو بھی جہنم سے امان دے دوں گا۔ اب اگر جو خاتون یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر شہزادی اس طرح سے عبادت کے لیے وقت نکال رہی ہے اور اتنی خوبصورت عبادت کہ خدا ان پر لطف اور رحمت کی بارشیں برسا رہا ہے، تو بالکل ایسے ایکسرسائز اور اپنی ماں باپ کا دیا ہوا ورثہ سمجھ کر نماز نہیں پڑھے گی۔ وہ خاتون جب عشق اور محبت سے لبریز اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہوگی تو ویسی ہی برکتیں نازل ہوں گی جیسے کوثر کی جنت پہ نازل ہوتی تھی۔ تیسرا بی بی کا فکری میدان ہے۔ عورت کو کہا گیا ہے کہ زبان کا جہاد عورت کے ذمے ہے، یعنی بی بی نے فکری میدان میں ولایت کی ذرا بن کر، ولایت کی محافظہ وکیلہ بن کر یہ بتا دیا کہ عورت تین محاذوں پر موجود ہے۔ اس کے بعد جناب سیدہ کے گھر کے اتنے خوبصورت معاملات ہیں، کوئی درس سوالی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ رسول اللہ بھی کبھی کسی گھر پر نہیں بھیجتے کسی سوالی کو سوائے زہرا کے در پر، کیونکہ معلوم ہے کہ کسی مولوی، مفتی اور ذاکر نے یہ اعلان نہیں کیا، بلکہ قرآن میں خدا نے دہر کا تخت صدارت بچھا کر اور اس پر مسند نشین کر کے محمد کی بیٹی کو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ ملک خود اللہ اکبر ہے، پورے عالمین اس کی عالم کبریائی ہے، اور وہ اس ملک کبیر کی ملکہ کو جناب سیدہ کہہ کے بتا دیا کھلائے گی، یہی تمہیں عطا کریں گے، اور یہ عطا کریں گے مجھ خدا کے لیے، یعنی میرا دروازہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، تم رویت نہیں کر سکتے مجھ خدا کی، مگر اگر
اگر میرا دروازہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ در زہرا ہے. سبحان رسول اللہ. اللہ وہیں بھیجتے ہیں. کوئی سائل آج تک خالی نہیں گیا. بی بی اپنی متاع عزیز چادر گروی رکھ سکتی ہیں مگر سبحان کسی سائل کو خالی ہاتھ دروازے سے واپس نہیں پلٹا سکتی, کیونکہ یہ سنت الہی میں کھلا ہوا دروازہ ہے جہاں بے سے شک. کبھی خدا کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں پلٹتا. اسی طرح زہرا کی دروازے سے کوئی خالی نہیں. قرآنی ماحول بی بی نے ایسا گھر میں ہے کہ بی بی جب گفتگو کرتی ہیں اپنے خطبے میں تو تضمین کی ایک سنت ہے کہ ایسا بی بی کے کلام میں وہ جڑی ہوئی ہیں آیتیں, معلوم نہیں ہوتا. اگر کوئی بہت دقیق قرآن کا قاری نہ ہو تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ بی بی نے خطبے میں کہاں اپنا کلام ختم کیا اور کہاں کلام الہی کی ابتدا ہو گئی. این تذہبون, اس کے فانتظروا ان منتظرون. اور کیا تم اگر رسول قتل ہو جائیں یا رحلت کر جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی یہ تضمین کی سنت ایسی ہے, مجھے لگتا ہے قرآن بول رہی ہیں بی بی. تو یہ قرآنی ماحول ہے جس کی وجہ سے ان کے گھر کی خادمہ متکلمہ فی القرآن کہلاتی ہے. فضہ قرآن کے علاوہ گفتگو نہیں کرتی ہیں. اس کے بعد بچوں کے ساتھ سلسلہ ہے پورا کوثر کی جنت کا, اگر آپ کے وقت ہے. جی 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 آپ بسم اللہ, آپ اس کی ابتدا کریں. اس کے بعد پھر بی بی کے وہ ہے کہ انار کہتی ہے مولا علی سے, بیوی ہے, محبوبہ ہے, حبیبۃ المصطفیٰ ہے, جس نے انار کی فرمائش کیا. علی جاتے ہیں باہر لے کر آتے ہیں, رستے میں کوئی حاجت مند ملتا ہے, حسرت بھری نظروں سے ان اناروں کو دیکھتے ہیں. آقا وہی انار دے کر گھر خالی ہاتھ خوش ہو کر آتے ہیں کہ یہ زہرا ہیں, خوش ہوں گی کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ, اللہ کے لیے کھلا دیا. جب آتے ہیں تو عرشی انار تشت میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ یہاں پر میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر زہرا, اگر یہ لوگ کھلا دیتے ہیں خدا کے لیے, اپنا حصہ دے دیتے ہیں, تو خدا ان پر جو آسمانی اگر سیب نازل کر سکتا ہے تو ہمارے اوپر بھی خدا اسی طرح خیر و برکت کے دروازے کھول سکتا ہے. اگر ہم حاجت مندوں کی حاجت برآوری کے لیے اپنی ضرورت کو قربان کر دیں تو ایسے ہی ہم پر بھی الہی تحفے ہمیں بھی عطا ہو سکتا ہے. ہمارے رزق میں برکت, ہمارے لیے مشکلات کی آسانی, وہ تمام چیزیں اس جناب سیدہ میں ہمارے لیے آسان ہو سکتی ہیں.